ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے 500 کارکنان عمران خان کی کال پر گرفتاری پیش کریں گے. تو اپنے بچے بھی تو کروائیں, وہ فرا گوگی کو بھی تو بلوائیں. شیخ رشید صاحب کے لیے ایک میں نے حل ڈھونڈا ہے. یہ تو سنا تھا کہ سیاستدان کا کرسی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. یہ پہلی دفعہ میں تاریخ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاستدان کا کمرہ چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا. ویکھو جی عمران خان کی کتنی اہمیت ہے. گوریا نے کہتا بھائی جان عمران خان سے سائن کراؤ تو پھر اسی جڑا نا وہ کریں گے. مریم نواز صاحب انہوں نے کہا جی یہ بلنڈر نہیں تھا, یہ سانپ تھا جو 5 کے ٹولے نے پالا. اتنے جڑا رنگ باز بیٹھا ہے نا وہ سانو سارے بیوقوف بناتا ہے. جب نواز شریف کی حکومت آئی پاکستان نے ٹیک آف کیا, اور جب نواز شریف کی حکومت نہیں آئی تو نواز شریف نے ٹیک آف کیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر شیخ رشید صاحب کے لیے ایک میں نے حل ڈھونڈا ہے. شیخ رشید صاحب کے لیے ایک میں نے حل ڈھونڈا ہے. شیخ رشید صاحب کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. میں نے ایک بڑے ہی اہم بندے سے میری گفتگو ہوئی ہے, شیخ رشید صاحب کے حوالے سے حل ڈھونڈ لیا میں نے. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے پیش کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی وہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں, اور وہاں پہ کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے اس سے آگاہ کریں گے. لیکن سب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک افسوسناک خبر آئی, ظاہری بات ہے میں اس کو افسوسناک کہوں گا, جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب انتقال کر گئے. ان کی خبر بھی آئی, آج صبح یہ خبر آئی تھی کچھ اس حوالے سے بھی, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے, ذرا اس کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کچھ اور خبریں ذرا شامل کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جی موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اہم دورے پر برطانیہ پہنچ گئے ہیں. وہاں پہ سیکیورٹی کے اسٹریٹجک امور پر تو برطانوی حکام سے وہ تبادلہ خیال کریں گے, اور دورہ جو ہے وہ برطانیہ کی دعوت یہ جو ہے وہ برطانوی وزارت دفاع کی جانب سے دی گئی ہے, جس کی وجہ سے آرمی چیف جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے مستعفی 81 اراکین قومی اسمبلی بدستور پارلیمنٹ لاجز پر اب بھی قابض ہیں. کمرے خالی کران تو بعد بھی جڑے وہ ابھی تک قابض ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے. میں نے یہ تو سنا تھا کہ سیاستدان کا کرسی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. یہ پہلی دفعہ میں تاریخ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاستدان کا کمرہ چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا. یہ بھی مطلب تاریخ میں لکھ لیا جائے گی. اس میں بتایا گیا 23 جنوری کو 100 سے زیادہ اراکین اسمبلی کو 7 روز میں لاجز خالی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. نوٹس کے باوجود 81 اراکین نے اب تک رہائش گاہیں خالی. کتنا برا لگتا ہے یار, ایمان سے کتنا برا لگے اگر آپ کو جو ہے نا پکڑ کے اٹھا کے کمرے سے باہر نکالا جائے. ہاؤ ڈسگریسفل وڈ دیٹ. ایک کمرے کے پیچھے کر دے پہ, مطلب اسلام آباد کے اندر کمرہ اور کچھ نہ 20-25 ہزار میں مل جائے گا, 30 ہزار میں مل جائے گا. اس کی خاطر اتنی بستی کہاں تک ایمان سے گر جاتے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ خبر یہ ہے. دوسرا جناب ایک اور خبر جنگ کے اندر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ عدلیہ اور فوج سمیت آئینی اداروں کے خلاف جاری نفرت آمیز مہم روکنے کے لیے حکومت نے سخت اقدامات پر اب غور شروع کر دیا ہے. ملوث افراد کو سزائیں دینے کے لیے قانون سازی بھی زیر غور ہے. پاکستان پینل کوڈ اور کوڈ آف کرمنل پروسیجرز میں تبدیلی کی جائے گی, جس کے تحت پاک فوج اور عدلیہ کو بدنام کرنے میں ملوث افراد کو 5 برس تک سزا جو ہے وہ دی جا سکے گی. یہ مسودہ قانون جو ہے وہ کابینہ کے سامنے حتمی تیاری کے بعد جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اب میرا جو اس معاملے کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی آئینی اداروں کے خلاف جاری نفرت آمیز مہم روکنے کے لیے کس طرح فیصلہ کیا جائے گا کہ نفرت آمیز مہم ہے. میرا سب سے بڑا جو ایک بیسک سوال ہے وہ یہ ہے, کیونکہ میں ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک صحافی ہوں, میرا کام ہے کہ میں ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں. تو کس طرح فیصلہ کس طرح کیا جائے گا آزادی اظہار رائے. میں فار ایگزامپل ابھی تھوڑی دیر میں جنرل پرویز مشرف کو ڈسکس کرنے لگا ہوں. تو جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو دور تھا, وہ جو 10 سالہ دور تھا, اگر میں جب اس کو ایویلویٹ کروں گا تو میں کوئی وہ ان کی جو بھی پرفارمنس رہی ہے, ظاہری بات ہے وہ ادارے کے سربراہ تھے, تو میں ادارے کے بارے میں بات کروں گا تو کیا میں میں نے بھی 5 سال دی ان قید ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی. تو میں اس کو کس طرح اس کا فیصلہ کیا جائے گا. دس از سچ اے گرے ایریا کہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. میں مطلب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے بندے, بڑے بڑے سیاستدان جو ہے, جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, ان کو چھوٹ مل جاتی ہے, لیکن چھوٹے بندے کو جو ہے نا وہ چھوٹ نہیں ملتی. شہباز گل صاحب کس طرح چیخیں مار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نا میں مڈل کلاس ہوں. خیر وہ ہیں تو وہ مڈل کلاس نہیں, لیکن ظاہری بات ہے ان کا قد کاٹ جو ہے وہ نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کا قد کاٹ بہت ہے. بھی ویسے ایک فرق ہے. شہباز گل صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کا قد کاٹ بہت ہے, اور جس طرح وہ اینو بھی نہیں چھاڑتے انہوں بھی تیری وہ مطلب وہ لٹرلی وہ جس طرح بدماش گھستا ہے نا مارکیٹ کے اندر, اکثر فلموں میں آیا ہوتا تھا بدماش جو ہے وہ انٹر ہوتا تھا مارکیٹ میں, ادھر کو 100 روپے پھاڑ, ادھر کو 150 پھاڑ, ادھر کو 200 پھاڑ, وہ بھتا جیسے کہتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کا اپنا امپریشن جو ہے وہ اس طرح کا دیتے تھے. لیکن اب جو ہے ان کو آئیڈیا ہوا کہ نہیں یار میرے پیچھے تو آیا کوئی نہیں, میں زیادہ سے زیادہ میرے واسطے صرف ٹرینڈ چل سکتے ہیں, بس ٹرینڈ ٹونڈ میرے لیے چل جاتے ہیں, باقی میرے پیچھے کوئی بھی نہیں آیا. تو میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کس طرح پتہ لگتا ہے
کہ جناب بندہ جو ہے نا وہ اس نے واقعی نفرت انگیز کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو ایک بات جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ دنیا نے رپورٹ کیا جی تحریک انصاف کی جانب سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا. آغاز سنیں جی کس طرح ہوگا. ملک بھر میں ریجن اور ضلعی تنظیموں کو اہداف سونپ دیے گئے ہیں. رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دینے والے کارکنوں کی فہرستیں تیار کی جائیں گی. ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے 500 کارکنان عمران خان کی کال پر گرفتاری پیش کریں گے. 500 سے کیا ہوگا بھائی. وہ لکھا ہوا ہے ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے 500 کارکنان جو ہے. تو 500 کا مطلب اگر یہ آپ اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہ پھر بھی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں بنے گی, میرے خیال میں کم بنے گی. اور پھر اس کے بعد جب 500 اندر جائیں گے ان کو رکھنا کتنی دیر کے لیے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں لکھا گیا ہے جی فہرستوں کی تیاری مکمل کرنے کے بعد حتمی منظوری کے لیے آئندہ ہفتے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو پیش کر دی جائے گی. جیل بھرو تحریک کو 3 مرحلوں میں آگے بڑھایا جائے گا. جی مرحلے سن لیں ذرا. پہلے مرحلے میں مرکزی قائدین و اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ گرفتاریاں پیش کریں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے میں تمہیں دسنا. اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں ذکر نہیں ہے, مرکزی قائدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب اس میں عمران خان صاحب نہیں, میں عمران خان صاحب کے بغیر نہیں چلنا. عمران خان صاحب سب سے پہلے, مرکزی قائدین بعد میں. اور پھر لکھا ہوا ہے اراکین پارلیمان. اراکین پارلیمان تو پاکستان تحریک انصاف کے صرف سینٹرز رہ گئے ہیں یا سندھ اسمبلی کے اندر تھوڑے سے ایم پیز رہ گئے. پنجاب اسمبلی ختم, صوبہ کے پی اسمبلی ختم, قومی اسمبلی سے ختم. تو پھر یہ کون آگے آئے گا. دوسرے مرحلے میں صوبائی اسمبلی کے حلقے سے 500 کارکنان, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, جیل کے لیے خود کو پیش کریں گے. تیسرے مرحلے میں پی ٹی آئی کے ووٹرز اور عوام بھی جوک در جوک جو ہے گرفتاریاں دیں گے. تو بھائی وہ جو صاحبزادے باہر سے بلوانے تھے وہ ان کا کیا کرنا ہے, ان کو بھی تو ڈالے نا. یہ 500 کارکنانوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکنوں کو جناب جائیں جا کے اپنے آپ کو اپنی گرفتاری دیں, تو ان کو بھی تو بلائیں. اگلوں کے بچوں کو اندر آپ بند کروانے لگے تو اپنے بچے بھی تو کروائیں. وہ فرا گوگی کو بھی تو بلوائیں, ان کو بھی تو کروائیں نا اندر. ان کا کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد باقی جو آپ کی اپنی فیملی میں سے بھی باقی لوگ ہیں سب کو کروائیں اندر. تحریک آگے کس طرح چلے گی اس کے بغیر. تو ایک جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ جنگ نے ایک خبر اسی یہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے دی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے رہنماؤں جن میں مرکزی قائدین میں شامل ہیں ان کی جانب سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کے حوالے سے بعض تحفظات کا سامنا ہے. اب یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اجلاس میں, آنے والے اجلاس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کو ان تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا. ایک تو جی پنجاب میں سرد موسم ہے. اینے بھی سردی نہیں ہے گی, ٹھیک ہے, اینے بھی سردی نہیں ہے گی, وہ والی سردی ہوں چلی گئی ہے. موسم بہت اچھا ہو گیا. اب فروری آ گیا ہے یار, اب تو موسم بہار ہے. یہ فروری کے اندر تو ہم لوگ بسنت مناتے تھے. اتنا پیارا موسم ہے. بسنت کس لیے منائی جاتی تھی کہ بہار آ گئی ہے. تو بہار کا موسم تو بہت اچھا موسم ہوتا ہے. بہانے نہیں بنانے ہیں, اینج نہیں چلے گا. ہونتے گرفتاریاں چاہیے نہیں ہونا, ایسا نہیں چلے گا کام. اور مہنگائی کے باعث روزانہ اجرت پر کام کرنے والے دیہڑی دار کارکنوں کے مسائل کے باعث جیل بھرو تحریک سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے کا خدشہ ہے. روزانہ اجرت تسی دیہڑی دے بندے لے آنے نے, آپ نے دیہڑی دار مزدور لے کر آنے. آپ ہٹے کٹے جو آپ کے سپانسرز ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں ان کو کہیں جیلوں میں جائیں. وہ جو باہر وہ جو یو کے اور یو ایس والے ہیں انہوں نے بلاؤ سارے. وہ آنٹیاں جڑیاں تو کھجل خوار ہو رہی ہیں انہوں نے بلاؤ سارے. وہ ایک وہ جو منڈا ہے شایان, وہ اکثر جو اپنی والدہ کے ساتھ احتجاج کرتا ہے, انہوں کو آ جا بھائی, وقت ضرورت آپ پہنچا, جیلائیں چلیے ان اندر. اور وہ یو کے والی پولیس بھی نہیں ہے, ادھر ایڈی وڈی وڈی مچھاں لے کھلوتے نے اتنے ویٹ کر رہے ہیں شایان دا اتنے. تو آگے سے اس کے بعد لکھا ہے جی یہ رہنما اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ حال ہی میں جن مرکزی اور رہنماؤں کو جس انداز سے گرفتار کرنے کے مناظر بالخصوص سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آئے ہیں ان کے پیش نظر دیگر رہنما اور کارکن یقیناً اس بات سے خائف ہوں گے کہ اگر سابق وزراء اور ارکان اسمبلی کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو کارکن تو کسی گنتی میں نہیں آتے. یہ حقیقت ہے. اور کارکنوں کے دلوں میں واقعی ڈر ہوگا, کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کارکن بیچارہ جب اندر چلا جاتا ہے نا. اچھا یہ میں ذرا ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن ہوتے ہیں نا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, آپ یقین کیجئے میرا دل سب سے زیادہ ان کے لیے دھڑکتا ہے, کیونکہ مجھے ان کی نیتوں کے اوپر شک نہیں ہے. وہ بیچارے ایک نیک نیت کے ساتھ ہی جو ہے نا ان رہنماؤں کو فالو کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے کچھ کر دے گا. نیت ان بیچاروں کی صاف ہوتی ہے. وہ بیچارے اپنی بے وقوفی یا لیک آف نالج کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھنستے ہیں جا کے. ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ جڑا رنگ باز بیٹھا ہے نا, میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اتنے جڑا رنگ باز بیٹھا ہے نا وہ سانو سارے بیوقوف بناتا پیا. جس وقت اس کو اپنی مطلوبہ ڈیل مل گئی
اس نے ہمیں کھڈے لائن لگا کے دوڑ جانا ہے اور بڑے دوڑے ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل مطلب اگر آپ اوور آل پوری سیاسی جماعتوں کی بات کریں, ایک ایک کر کے دیکھ لیں. 2014 میں پوری قوم کو ادھر وہاں پہ ڈی چوک میں کھڑا کر کے آپ رات سونے کے لیے اپنے گھر جاتے تھے. خان صاحب کیسا کمال ہے, وہاں پہ لوگ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں, مر رہے ہیں وہاں پہ, یہ جناب رات سونے کے لیے اپنے گھر جایا کرتے تھے. نون لیگ کو اٹھا کے دیکھ لیں, نواز شریف صاحب یہاں پہ پوری نون لیگ کھڈے لائن لگی ہوئی ہے اور جناب لندن چلے گئے نا. پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مطلب لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں, یہاں پہ برا حال ہے یہاں پہ, لیکن مجال ہے آپ بلاول ہاؤس میں گھس کے دکھائیں آپ. تو یہ ساری سیاسی جماعتوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. مجھے ہمدردی کارکنوں سے ہوتی ہے. میں اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جیل بھرو تحریک جو ہے نا, آغاز زمان پاک سے ہوگا میرے بھائی, بنی گالا سے ہوگا. اگلے دے بچیاں نو جڑا نا وہ قربانی دینا چڑھاؤ. میرا اختلاف اس بات کے اوپر ہے, کریں بالکل تحریک چلائیں, آغاز اپنے آپ سے کرنا ہے سب سے پہلے. اس کے علاوہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایکسپریس کے اندر یہ خبر آئی, سوشل میڈیا پہ جناب یہ خبر آئی کہ جناب یہ بیسکلی اوریا مقبول جان صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر کہا کہ جی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سائن کرواؤ معاہدے تھے تو پھر معاہدہ ہوگا. اور بڑے انہوں نے وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا ٹھوس طریقے سے جو ہے اس بات کو انہوں نے کہا. تو سوشل میڈیا کے اوپر چل گیا ویکھو جی عمران خان کی کنی اہمیت ہے. گوریا نے کہتا بھائی جان عمران خان سے سائن کراؤ تو پھر اسی جڑا ہے نا وہ کریں گے. لو جی گل پتہ کی ہے, ہن سن لو میری گل, غور نہ سننا. اے کاغذ ان کٹ کے دکھانا جے, اے عمران خان دی گھگی والا کاغذ جڑا نا کٹ کے دکھانا, کیونکہ معاہدہ تو ہونے لگا ہے, اور اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد بھنگڑے مت ڈالا کریں, اس میں کوئی بھنگڑے ڈالنے والی بات نہیں ہے. لیکن اب جو معاہدہ ہوگا نا اس پہ عمران خان کے سائن نکلوا کے دکھانے ہیں مجھے. تو میں نے اے نہ کہنا اسی پتہ نہیں کسی سیکرٹ کاغذ سے سائن کرتے ہیں, سائن کروا کے دکھانے ہیں مجھے آپ نے, ٹھیک ہے. ورنہ جڑا لونڈا لپاڑا نا, میں نے اپنی ٹیم کو لگا دیا, جس نے یہ ٹویٹیں اور خبریں پھیلائی ہوئی ہیں نا, اسی سارے نو ایکسپوز کرنا ہے. میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہہ دیا جس لونڈے لپاڑے یہ شرلی چھوڑی ہوئی ہے نا یہ سائن والی, سب کو ہم جو ہے ایکسپوز کریں گے ایک ایک کر کے. تو ان سگنیچر میں چاہیے دینا, میں نے نہیں پتا. دو چیزیں میری ڈیمانڈ ہے نا پی ٹی آئی تو, ایک آپ نے مجھے گھگی مروا کے دکھانی ہے عمران خان صاحب کی, اور دوسرا جیلوں میں ضرور جانا ہے. میں جیلیں پہنچا کے رہنا ہے سارے میں دستے ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا. آہو ہر حلقے سے 500 بندہ, ہر حلقے سے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جناب ملتان میں, اچھا سوری وہ ایک اس پہ آنے سے پہلے شیخ رشید صاحب, وہ مجھے کسی نے بتایا تھا تو وہ میں چیز نہ بھول جاؤں. اور مجھے کسی نے کہا یار یہ شیخ رشید صاحب ہر جگہ بات کر رہے ہیں, ان کو گرفتار کیا ہوئے ہر جگہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو عمران خان نے کہا تھا, کہ عمران خان نے بیان دیا تھا کہ جی آصف علی زرداری کا نے جو ہے وہ میرے قتل کا پلان بنایا ہوا ہے. تو وہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالنے ہیں. عمران خان صاحب ایک بیان دے دیں, ٹی وی کے اوپر آ کے بیان دے دیں, آؤ جی میں دسے تھے شیخ رشید نو, کہانی ختم. کیونکہ شیخ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی انفارمیشن نہیں تھی, میں تو عمران خان صاحب کے بیان کے ساتھ چل رہا ہوں. تو عمران خان صاحب 1 منٹ لگائیں, قوم سے خطاب کرتے ہیں, کھبے ہتھے رکھو پی ٹی آئی کا جھنڈا, سجے ہتھے رکھو پاکستان کا جھنڈا, قوم سے خطاب کریں, کہو چھوڑو میرے شیخ نو, چھوڑو میرے شیخ کو, میرے پنڈی بوائے کو فوراً چھوڑو اسے. میں نے بتایا تھا اسے, آؤ مجھ سے مقابلہ کرو, سمپل. ایویں ان کی بیچارے کی جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے آپ نے. آسان ترین طریقہ ہے, ایک کاغذ صرف ایک کاغذ جو ہے وہ لکھ دیں اور کل عدالت میں پیش کریں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. عمران خان صاحب کہ میرے نہ گل کرو, چھوڑے شیخ رشید صاحب کو. وہ بیچارے شیخ صاحب جو ہیں ان کو دھکے لگ رہے ہیں, ان کا پاؤں ٹرپ ہو رہا ہے, وہ اتنے زیادہ وہ پرابلم میں ہیں, ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی پولیس مجھے گھمائی جا رہی ہے, میرے پیشاب کا ٹیسٹ لیے جا رہی ہے. تو بھائی ان کی جان عذاب میں ڈالی ہوئے, نکالیں ان کو وہاں سے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ فوراً عمران خان صاحب کو چاہیے خطاب کریں. تیسری ڈیمانڈ ہوگی میری پی ٹی آئی تو, ایک گھگی, ایک جیل بھرو, ایک شیخ صاحب کے لیے فوراً خط لکھیں کہ ان کو چھوڑیں. میں نے کہا تھا, کہہ دیں میں نے کہا تھا. ڈیفیمیشن کا کیس تو آلریڈی آپ کے اوپر وہ آیا ہوا ہے نا, نوٹس آیا ہوا ہے آپ کو, کریں فوراً کریں. اس کے علاوہ جناب مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا. ایک تو انہوں نے کہا جی ملتان والوں گھڑی دے کر بتاؤ وقت کیا ہوا ہے. اس پہ گھڑی چور کے نعرے لگ گئے, اس پہ وہ کہکا لگا رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی سارے حقائق اور سچ بتاؤں, مجھ سے وعدہ کرو جہاں جہاں جاؤ گے وہ سچ وہاں جا کر بتاؤ گے. انہوں نے کہا جی مجھے نواز اور شہباز شریف کے دل میں تکلیف ہے کہ آج مہنگائی ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک, میں اس مہنگائی کا میں بھائی جان اس تکلیف کا کیا کروں.
میں جو ڈبروٹی لین جانی ہے تو میں انہوں جا کے دساں گا بھائی جان آپ کو پتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے دل میں بڑا درد ہے اس بات کا. تو وہ بندے نے میں نے کہنا پائے پیسے کڈو پورے ڈبروٹی دے, میں اس کا کیا کروں, ان کے دل میں تکلیف ہے. یہ پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا جی, پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھائی تھی تو نواز شریف صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے. میں کہا بریکنگ نیوز نواز شریف وہ اس میں سے کانفرنس میں سے اٹھ کے چلے گئے. اف 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 تو بابا ٹھیک ہے, میرے دل میں سکون آ گیا. بھائی جان ہاں جی لے لیں ہم سے پیٹرول, ہم سے پاویں 300 روپے لیٹر لینے, کوئی مسئلہ نہیں. میں اس کا کیا کروں بھائی, ان کے دل میں تکلیف ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تکلیف ہے, آپ کے گھروں میں مشکلات ہیں. آپ کے گھر میں ہیں ویسے مشکلات, مطلب آپ نے کہا جی ہمیں تکلیف ہے کہ آپ کے گھر میں مشکلات ہیں, لیکن میں اپوزٹ سوال کرنا چاہوں گا, شریف خاندان کے گھر میں کوئی مشکلات ہیں؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جتنے یہ بیٹھے ہوئے نا اشرافیہ, مجال ہے ان کو آٹے دال کا کبھی ریٹ پتا ہو, مجال ہے نا کبھی جا کے شاپنگ کی ہو, کبھی کوئی گروسری خود خریدی ہو جا کے. میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے. ملتان اور پاکستان کے عوام کو پتا ہے یہ مہنگائی کس کی ادا کی ہوئی ہے, پاکستان کی عوام اچھی طرح جانتی ہے. جب نواز شریف کی حکومت آئی, اچھا آگے بڑا انٹرسٹنگ, غور سے سنیے گا. جب نواز شریف کی حکومت آئی پاکستان نے ٹیک آف کیا. جب نواز شریف کی حکومت آئی پاکستان نے ٹیک آف کیا, اور جب نواز شریف کی حکومت نہیں آئی تو نواز شریف نے ٹیک آف کیا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جب نواز شریف کی حکومت آئی پاکستان نے ٹیک آف کیا, جب نواز شریف کی حکومت نہیں آئی نواز شریف نے ٹیک آف کیا. یہ یاد رکھیے گا میری بات. پاکستان کے 75 سال میں سے نواز شریف کے 9 سال نکالو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. اچھا اس کو بھی دیکھ لیں ذرا آپ, ان لوگوں کی میڈیا پلاننگ دیکھیں. میڈیا یہ جملہ ان کو کسی نے دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ریپیٹ کر رہی ہیں, انہوں نے پہلے بھی ریپیٹ کیا تھا. میرے خیال میں جس دن یہ لینڈ کی تھی نا یہاں پہ لاہور میں, انہوں نے اس دن بھی ریپیٹ کیا تھا کہ پاکستان کے 75 سال میں سے نواز شریف کے 9 سال نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے وہ 75 سال میں سے نا 4 حکومتیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہیں, 4 حکومتیں ذوالفقار بھٹو کا دور, 2 ادوار محترمہ بینظیر بھٹو کے, اور 1 دور آصف علی زرداری صاحب کا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا دور بھی کھنڈرات کا دور تھا. یہ آپ کے اتحادی ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہمیں دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمیں آپ کے زبانی پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی کی یہ پرفارمنس ہے, یہ آپ بتا رہی ہیں ہمیں اپنے اتحادیوں کے حوالے سے. میں ویسے لٹرلی حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کے مارکیٹنگ پلانز کون بناتا ہے. بنتے ہیں مارکیٹنگ پلان بنتے ہیں, سب پارٹیاں اپنا سودا بیچتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کو یہ تک بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ تقریر کرنی کس طرح. انہوں نے کہا جی 75 میں سے 9 جو ہے نا بس وہ ساڑھے والے جڑے نے وہ چنگے نے, باقی سارے کھٹراتے گئے. آج اس ملک سے موٹر وے نکال دو تو کیا بچتا ہے بس. تو بھائی جان میں موٹر وے تے جا کے جی روٹی لینی ہے, میں کہڑے تندور تو لینی موٹر وے تو. میں نے بچوں کی فیس اگر پے کرنی, کوئی سستا اسکول کھل گیا موٹر وے کے اوپر جہاں پہ جا کے میں نے بچوں کی فیس پے کرنی. میں نے اگر اپنے گھر والوں کا علاج کرانا ہے تو موٹر وے کے ہسپتال کے اوپر میں جاؤں, صرف موٹر وے کے اوپر ہی میں خوش ہوتا رہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی نواز شریف نے بھی IMF کا پروگرام بھگتایا تھا, اور 2016 میں نواز شریف نے IMF کو اللہ حافظ کہہ دیا تھا. بالکل کہا تھا, بالکل حقیقت ہے, لیکن 2018 تک معیشت کا جو حال ہو چکا تھا, آپ نے بھی IMF میں چلا جانا تھا اگر آپ کی حکومت دوبارہ آتی تو. یہ بھی حقیقت ہے. عمران خان صاحب گئے تھے, آپ بھی چلے جاتے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 2022 میں اجڑا ہوا پاکستان ملا, لیکن 4 سال عمران کی طرح روئیں گے نہیں کہ پچھلی حکومت کر گئی. آپ ابھی بھی تو رو رہے ہیں, آپ ابھی کیا کر رہے ہیں, آپ یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جو گھڑی چور ہے اس نے صرف گھڑی چوری نہیں کی, اس نے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی مچائی. آج باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا ہے, یہ 75 سالوں میں تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر تھا. اب اعتراف کافی نہیں, جو داغ ملک اور قوم کے ماتھے پہ لگایا اس کو دھونا پڑے گا, اس فتنے کو سیاست سے باہر پھینکنا پڑے گا. یہ بلنڈر نہیں تھا, یہ سانپ تھا جو 5 کے ٹولے نے پالا. یعنی عمران خان صاحب کو سانپ قرار دے دیا گیا, اور انہوں نے کہا جی 5 کے ٹولے نے پالا. اب یہی سانپ 5 کے ٹولے کو ڈس رہا ہے اور اس کا گربان پکڑ رہے ہیں, اور وہ ان کا گربان پکڑ رہا ہے. تو نام جو ہے انہوں نے 5 کون سا ہے ٹولہ, انہوں نے بھی نام, وہ ایک عمران خان صاحب نے ویڈیو 4 والی ریکارڈ کی ہوئی ہے, انہوں نے 5 کا ٹولہ جو ہے, 5 کے ٹولہ کون تھا نام انہوں نے اس سلسلے میں نہیں بتایا. تو باقی تقریر جو ہے وہ کافی لمبی ہے, میرے خیال میں کافی اور وقت ہو گیا میرا, میں اس پہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. ایک جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک بحث ہو رہی ہے کہ ان کو کس نام سے جو ہے وہ یاد کیا جائے گا. دیکھیے میں اس کو آپ کے بڑا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. ایک انسان کا ایک ذاتی اس کا ایک اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کی اپنی ذات ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے اس کا پروفیشنل ورک. اگر آپ بات کریں ذاتی طور پہ پرویز مشرف صاحب ایک انلائٹنڈ انسان تھے,
پرویز مشرف صاحب ایک لبرل انسان تھے. پرویز مشرف صاحب جو ہیں ایک فیملی اورینٹڈ انسان تھے. پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک بہادر آدمی تھے. پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک کریئر اورینٹڈ انسان تھے. آپ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہی ہیڈ دا لسٹ آف پاور. اس میں کوئی اگر ان کی مطلب ڈیمیرٹس کی اگر بات کریں, ہی ہیڈ دا لسٹ آف پاور. ہی واز اے شروڈ پولیٹیشین آلسو. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ آئین اور قانون میرے لیے کوئی بات نہیں ہے, میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں. کہ ان کے لیے الٹیمیٹلی آئین ایک کتاب کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اور ان کے ذہن میں یہ جو کانسیپٹ تھا سب سے پہلے پاکستان, اس میں سب سے پہلے پاکستان کے چکر میں آپ کسی بھی چیز کو اگر یہ ذہن میں آپ کے ہے کہ یار فار ایگزامپل یہ پین جو ہے میں نے اس کو آگ لگانی ہے, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان, تو بے شک لگا دو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بہت سے صحافی بالکل اسی نیریٹو کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. بلکہ میں ایک بڑے مشہور اینکر پرسن ہے, میں ان کا ایک دفعہ انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہتری, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں پاکستان کی بہتری ہے تو فیکٹس کو اگر ٹویسٹ بھی کرنا پڑے تو کر دو. میں حیران ہو گیا تھا کہ بھئی یہ کس قسم کا صحافی ہے جو یہ تک کہہ رہا ہے. تو پرویز مشرف صاحب کی بھی ذہنیت جو ہے وہ اس قسم کی تھی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز پاکستان کے لیے بہتر ہے تو وہ اس چیز کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہ تو تھے ان کی پرسنالٹی کے ٹریٹس. اب آ جائیں تاریخ ان کو کس طرح یاد رکھے گی. تاریخ ان کو ایک اپرچونسٹ کے طور پہ یاد رکھے گی, ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ, ایک آمر کے طور پہ یاد رکھے گی. انہوں نے جب تک 9/11 نہیں ہوا تھا تب تک جو ہے وہ ان کی جو حکمرانی تھی وہ کافی خطرے میں تھی. لیکن قسمت ان کی بدلی جب امریکی ڈالر آنا شروع ہوئے, یہ بھی حقیقت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے قاف لیگ کو کھڑا کیا, میں قاف لیگ کا فاؤنڈرنگ ممبر ایکچولی پرویز مشرف صاحب کو ہی سمجھتا ہوں. جس طرح انہوں نے, اور بہت سے ہمارے سیاستدان جو آج بڑے بڑے چیمپئن ڈیموکریسی کے بنتے ہیں, وہ جتنے قاف لیگ میں گئے تھے ان کو پتا تھا کہ وہ کس پارٹی کے اندر جا رہے ہیں. عمران خان صاحب تک نے جو ہے ان کے مارشل لاء کی ان کو ویلکم کیا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کے مارشل لاء کو ویلکم کیا تھا. اس کے بعد آگے چل کے عدلیہ تحریک انہی جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی, جب افتخار چودھری صاحب کو جو ہے معزول کیا گیا تھا. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک ہجان کی کیفیت جو ہے وہ برپا ہو گئی تھی. لال مسجد کا واقعہ جنرل ٹائر پرویز مشرف صاحب کی لیگیسی کے اندر یاد رکھا جائے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ 12 اکتوبر 1999 جب اس ملک میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہٹایا گیا, اس کا تختہ الٹا گیا, اور اس کی تعویلیں جو آج ان کے چاہنے والے دیتے ہیں کہ جو حالات اس قسم کے بن گئے تھے. حالات جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بہانہ تھا بس. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب اپنی مرضی سے ایک مشینری چلاتے تھے. کارگل کی وار سب سے بڑی بات یہ ہے, نسیم زہرا صاحبہ کی کتاب ہے, میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ وہ کتاب کسی نے ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کارگل وار میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا کیا ہاتھ تھا اور کس طرح انہوں نے وہ وار شروع کی تھی. تو اگر تو صحیح تاریخ پڑھی جائے گی تو ہی ول آلویز بی ریممبرڈ ایز اے ڈکٹیٹر, اور یہ تھا ان کا ایک پروفیشنل کنڈکٹ. باقی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, ظاہری بات ہے, ہم ان کے اصال ثواب کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.